اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجود ملائکہ یوٹیوب چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، زیادتی کے بڑھتے ہوئے واقعات بچوں کے ساتھ اور بچیوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، یہ مسلسل پریشان کیے ہوئے ہیں۔ اتنی تکلیف دہ ہے یہ بات، یہ خبریں بہت تکلیف پہنچاتی ہیں، بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہیں، نہ صرف میرے لیے، آپ کے لیے، خاندانوں کے لیے اور پوری قوم کے لیے یہ خبریں بالکل بھی اچھی نہیں ہیں۔ تو ہمارے چینل کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ مسجود ملائکہ حضرت انسان جو پٹری سے اتر گیا ہے اور اپنے شرف کو بھول چکا ہے، ہم ڈھونڈیں گے کہ اس کا شرف کہاں چلا گیا، اس نے کون سی غلطیاں کی کہ یہ اپنا شرف بھول گیا اور مسجود ملائکہ ہونے کے باوجود ذلت میں کیوں گر گیا۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ بھی ایک خاصا مشکل ٹاپک ہے، لیکن کوشش کریں گے کہ اس پہ ہم بات کر سکیں اور کوئی پیغام ہمارے پیارے وطن پاکستان کے رہنے والے باسیوں تک پہنچ سکے اور کوئی کسی کا فائدہ ہو سکے۔ میرے بھائیوں، یہ جو جنسی زومبیاں ہیں جو ہمارے وطن میں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ کہاں سے آتی ہیں؟ کیا یہ کسی جنگل سے آتے ہیں؟ کیا یہ جنسی درندے کسی ادارے سے کوئی ٹریننگ لے کے آتے ہیں؟ کوئی تعلیم یافتہ ہیں اس سلسلہ میں؟ کیا کسی جنگل سے اٹھ کے آتے ہیں یا آسمان سے نیچے اترتے ہیں یا زمین سے نکل آتے ہیں اور پھر کارروائیاں شروع کر دیتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، کہیں سے نہیں آتے۔ یہ میں ہوں یا آپ ہیں، کوئی بھی جنسی زومبی بن سکتا ہے۔ کس طریقے سے؟ میری بات اب اگر غور کریں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو راستے سے ہٹنے والے جنسی درندے بن جاتے ہیں، یہ کوئی سرٹیفائڈ درندے تو نہیں، یہ کوئی کسی ادارے سے اس کی ٹریننگ لے کر تو نہیں آئے یا کسی جنگل سے اٹھ کے تو نہیں آگے۔ یہ خدا نہ خواستہ اگر شیطان کا حملہ ہو تو جنسی زومبی میں بھی بن سکتا ہوں، اور شیطان اگر آپ پر حملہ کرے خدا نہ خواستہ آپ بھی بن سکتے ہیں، اور کوئی بھی شخص شیطان کے وار کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ کس طریقے سے ہم بچ پائیں گے جنسی زومبی بننے سے؟ آپ دیکھتے ہیں کس طرح فلموں میں ایک شخص جو کہ بیمار ہوتا ہے اور پھر وہ دوسرے کو کاٹتا ہے اور وہ بھی زومبی بن جاتا ہے، اور پھر تیسرے شخص کو کاٹتا ہے، زومبی جہاں کے سارا شہر ہی زومبیاں بن جاتا ہے۔ اور یہ جو جنسی درندے ہیں، ان کی بھی مثال میں اسی طرح دینا چاہ رہا ہوں کہ جیسے کوئی ایک شخص جنسی مواد دیکھتا ہے، کوئی ایک شخص ایسا مواد دیکھتا ہے جو انسان کے جذبات کو بھڑکاتے ہیں، تو اس کے بعد خرابی پیدا ہوتی ہے اور وہ غلط راستے پہ چل پڑتا ہے، حواس باختہ ہو جاتا ہے۔ اپنی جنسی تسکین کے لیے وہ بچوں پر حملہ کرتا ہے، بچیوں پر حملہ کرتا ہے اور خواتین پر حملہ کرتا ہے، اور اس وقت نہ تو اسے خدا کا خوف ہوتا ہے، نہ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے، اور نہ اس کے ذہن میں کوئی خدا خوفی ہوتی ہے، اور نہ کوئی اللہ رسول کا پیغام اس کے ذہن میں اس وقت رہ سکتا ہے۔ اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن اس وقت ایمان اس کا نکال لیا جاتا ہے، وہ مومن نہیں ہوتا اس وقت۔ تو میرے بھائیوں، جب بات یہ ہے کہ وہ جنسی درندہ خدا نہ خواستہ میں بھی ہو سکتا ہوں، شیطان کا وار مجھ پر بھی چل سکتا ہے، آپ پر بھی چل سکتا ہے، یا کسی تیسرے فرد پر چل سکتا ہے، تو ہمیں کیا بند باندھنا ہوگا کہ ہم شیطان کے وار سے محفوظ رہ سکیں؟ میرے بھائیوں، پچھلے دور میں اگر آپ نظر دوڑائیں، ہم اپنے والدین
کے یا دادا دادی کے دور میں چلے جائیں اور غور کریں تو ہمیں ایسے لوگ بڑی مشکل ہے کہ نظر آئیں، ایسے لوگ نظر نہیں آئیں گے۔ ہوا کیا کہ جو یورپین ہیں یا امریکہ والے ہیں یا برطانیہ والے ہیں، ان کے تو یہ کلچر میں شامل ہے، ان کے کلچر میں شامل ہے فحش ویڈیوز یا فحش تصاویر یا فحش مواد۔ وہ تو 18 سال کے بعد اپنے بچوں کو فلی اجازت دے دیتے ہیں، لیکن ستیہ ناش کس کا ہوا؟ مسلمان کا، جس کو اللہ رسول کی طرف سے ان سے بچنے کا پیغام ہے۔ انہوں نے تو اپنے دین کو بدل لیا اور کہاں سے کہاں وہ پہنچ گئے، ذلت کی گھاٹیوں میں گر گئے۔ لیکن پریشانی اس وقت مسلمانوں کے لیے ہے۔ ان کے لیے تو دنیا میں سب کچھ ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے، مگر مسلمان کو اس دنیا میں صبر کرنا ہے اور آخرت میں اللہ رب العزت سے اس کا بدلہ لینا ہے اور انعامات لینے ہیں۔ تو اب وہ کس طرح بچے گا، ایک مسلمان کس طرح بچے گا؟ میں بات کر رہا تھا، اگر ہم پچھلے وقتوں میں جائیں تو پچھلے وقتوں میں سب سے پہلے ریڈیو تھا، ریڈیو کے بعد ٹیلی ویژن آیا، ٹیلی ویژن کے بعد وی سی آر آیا، سینماز آئے۔ تب اتنی بڑی سکرین کے سامنے برائی دکھانا مشکل تھا، اور پھر جو وی سی آر وغیرہ تھے اس پہ بھی لوگ کرائے پہ لے کے آتے تھے، تو اتنی برائی نہیں پھیلی۔ یہاں تک کہ پھر کیبل آ گئی، کیبل نے شیطان کا کافی کام آسان کر دیا۔ اس میں مختلف چینل میں وہ ویڈیوز اب ڈال دیتے تھے جو روٹین میں چلتے تھے، اس سے کافی مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ اس کے بعد پھر جب سے یہ موبائل آ گیا ہے، موبائل ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہے، چھوٹی سی ڈیوائس جس میں انسان نیک کام بھی ہو سکتے ہیں اور گناہ کے کام بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کیونکہ رجحان شیطانیت کا زیادہ ہے اور بچوں کی تربیت نہیں ہے، تو اس لیے وہ غلط راستے پر چل پڑتے ہیں۔ تو اب ہمارا کام ہے کہ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو میری طرح ہیں، جو موبائل استعمال کرتے ہیں، تو ہمیں شیطان کے آگے بند باندھنا ہوگا، ہمیں اپنی کمزوریوں کو خود دیکھنا ہوگا، ڈھونڈنا ہوگا کہ ہم میں کیا کمزوری ہے، ہمارا دھیان کس طرف جلدی چلا جاتا ہے، ہم اس سے بچیں۔ سب سے پہلے تو شادی شدہ جو شخص ہے، موبائل ہونا ہی اس کے پاس چاہیے، اینڈرائڈ موبائل صرف اس شخص کے پاس ہونا چاہیے جو شادی شدہ ہے۔ پھر بھی ضرورت پڑتی ہے، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں بچے، جاتے ہیں بچیاں جاتی ہیں، تو صورت میں استعمال کرنا بھی بڑھ جاتا ہے، لیکن اس کا جو استعمال ہے وہ ہمیں سیکھنا ہوگا، اور کس طرح سیکھنا ہوگا؟ وہ ہمیں خود اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہمیں اپنا محاسبہ خود کرنا ہے، اور سب سے پہلے یہ چیز ذہن میں بٹھا لیں کہ گناہ کرتے وقت کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ رب العزت تو دیکھ رہا ہے، اور یہ جو فرشتے ہیں یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ ویڈیو بنا رہے ہیں، ویڈیو بنا کے یہ قیامت والے دن ویڈیو پیش کی جائے گی، بھاگ نہیں سکتے ہم، اور پوری ساری امتیں، پوری دنیا ادھر ہوگی اور ان کے سامنے ویڈیو چلائی جائیں گی، تو آپ دیکھیں گے کیا حشر ہوگا، ادھر کتنی بدنامی ہوگی، اور ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتنے شرمندہ ہوں گے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں یا اللہ کہ بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت میں داخل فرما دیں، اسی لیے تو کہتے ہیں۔ اور ہمارے بزرگ جو ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کتنا روتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتے تھے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ اگر حساب، بے شک وہ رحم کرنے والا ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے، لیکن ہمارا کیا معاملہ ہونے والا ہے یہ تو ہمیں علم نہیں۔ اس کی رحمت پہ ہمیں یقین تو ہے، لیکن ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم اچھے اعمال کر سکتے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ کس طرح بند باندھنا ہے شیطانی بہار سے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر شخص کو اپنی کمزوریوں کا پتہ ہے، آپ اپنی کمزوریاں سامنے رکھیں اور یہ نہ سمجھیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ آپ نے اپنا شیطان سے بچنے کے لیے کوشش خود کرنی ہے۔ جب برائی اور اچھائی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں تو پھر آپ کو برائی اور اچھائی کا تعین کر کے ایک راستہ اپنانا ہے، وہ راستہ جو اللہ کی طرف لے جائے۔
تو بند اس طرح باندھنا ہے کہ آپ نے تنہائی سے بچنا ہے، اور اگر تنہائی میسر آئے تو کوشش کریں کہ اپنے موبائل کو اس جگہ پہ اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ اور پھر فرض کیا اتنے نیکسٹ اسٹیپ میں آپ کے پاس موبائل ہے اور فیس بک پہ ہیں، یوٹیوب پہ ہیں، ادھر اچھا برا مواد ساتھ ساتھ چلتا ہے، اچھا ڈھونڈیں تو برا مل جاتا ہے، برا ڈھونڈیں تو اچھا مل جاتا ہے۔ تو آپ کیا کریں گے، جو فحش لٹریچر ہے اس سے بچیں، نہ اسٹڈی کریں اس کو، فحش لٹریچر کو اسٹڈی نہ کریں، چھوڑ دیں۔ سامنے آئے تو اللہ سے ڈر جائیں کہ یہ میرے پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ رسول کی طرف سے منع ہے، یہ ان کافروں کی ایک سازش ہے جس سے وہ ہمیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں۔ چھوڑ دیں اس کو، لعنت بھیجیں اس پہ، اور وہ پیج بند کر دیں، اور کچھ وقت کے لیے موبائل سائڈ پہ رکھ کے ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، چھوڑ دیں اس کو۔ یا فحش تصاویر سامنے آ جاتی ہیں، پھر بھی یہی عمل کریں، فحش ویڈیوز سامنے آ جاتی ہیں، پھر بھی یہی عمل کریں کہ ڈر جائیں، اس وقت اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں، تھوڑا ادھر ادھر ہو جائیں۔ گناہ کی جو لذت ہے وہ صرف چند سیکنڈ کی ہے، گناہ کی لذت چند سیکنڈ کی ہے، لیکن اس کے بعد شرمندگی، معاشرے میں آپ کی بدنامی، آپ کے والدین کی بدنامی، آپ کے رشتہ داروں کی بدنامی۔ آج کل تو میڈیا 1 منٹ سے پہلے پہنچ جاتا ہے اور کتنی بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر سزائیں اسلامی۔ ایک بات یاد رکھیں کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ نے زنا کر لیا، ان فحش ویڈیوز کو دیکھ کے، فحش مواد، فحش لٹریچر کو پڑھ کے آپ کے سر پر شیطان سوار ہوا اور آپ نکل پڑے، کسی بچے سے خدا نہ خواستہ آپ نے زیادتی کر دی، کسی بچی کی عزت برباد کر دی، کسی کے ساتھ آپ نے ظلم کر لیا، تو یاد رکھیں زندگی کا حق نہیں رہا آپ کو، وہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو امانتاً دی تھی، اور آپ کے والدین نے آپ کو پروان چڑھایا، آپ جوانی کی منزلیں طے کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچے، تو زندگی کا حق آپ سے ختم ہے۔ اگر آپ نے زیادتی کر دی، ظلم کر دیا، تو آپ سے زندگی کا حق ختم ہے۔ کس طرح کہ اسلام میں اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو اسلام کہتا ہے 100 کوڑے مارو۔ وہ پرانے وقتوں میں لوگ شاید برداشت کر جاتے تھے 100 کوڑے، لیکن آج کے دور میں جس قسم کی ہماری صحتیں ہیں، میرا نہیں خیال کہ 100 کوڑے لگنے کے بعد ہم زندہ بچ سکیں۔ اور اگر شادی شدہ ہیں اور خدا نہ خواستہ پھر زنا ہو گیا، تو اس کی سزا سنسار کرنا ہے، یعنی کہ آپ کو یہ گلے تک مٹی میں دبایا جائے گا، اور تب تک آپ کو پتھر مارے جائیں گے جب تک آپ مر نہ جائیں۔ تو ڈریں، یہ نہ سوچیں کہ اس ملک میں اسلامی نظام نہیں ہے، یہ سزائیں تو ہیں نہیں، لیکن اللہ کی نظر میں آپ کی زندگی ختم ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ آپ اس دنیا میں اب رہیں، کیونکہ اللہ کا قرآن اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ واضح کر دیتا ہے کہ اب 100 کوڑے آپ کو مارے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ایک پہلو ہے، اس کی ناراضگی ہے کہ وہ آپ کو اتنی سزا دینا چاہ رہا ہے، اور پھر آپ سے زندگی کا حق چھین لینا چاہ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس کی مخلوق کے لیے موذی ہیں، آپ اس کی مخلوق کے لیے درندہ بن چکے ہیں۔ وہ اپنی مخلوق کو بچانے کے لیے آپ کو سنسار کرنے کا حکم دیتا ہے کہ اس کی مخلوق بچے آپ کے ظلم سے، اور وہ اس کو اپنی مخلوق بہت پیاری ہے، بہت پیار ہے اس کو اپنی مخلوق سے۔ تو میرے بھائیوں، یونیورسٹیز اور کالجز کے طالب علموں، آپ ہوش کے ناخن لیں، شیطان کے وار کو سمجھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح خون جسم میں دوڑتا ہے، گردش کرتا ہے، اسی طرح شیطان بھی انسان کے جسم میں چلتا ہے، اتنا وہ آپ کے قریب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے پلک جھپکنے کے برابر، کتنا ٹائم لگتا ہے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ یہ امام الانبیاء کی دعا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں کتنی دعاؤں کی ضرورت ہے؟ آپ خیال کریں، آپ نے جنسی لٹریچر پڑھ کے، جنسی ویڈیوز دیکھ کر، اگر کسی کی فحش ویڈیوز دیکھ کے اگر کسی کی بہن، بیٹی، بچے سے زیادتی کرتی، تو آپ کی اس دنیا میں بھی پکڑ ہے اور آخرت میں بھی پکڑ ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو آپ کے گناہ کھول دے گا، تو پھر کیا حشر ہوگا۔ اس دنیا میں بھی بدنامی ہے اور آخرت میں بھی۔ صرف تھوڑے سے وقت کی لذت کے لیے اپنی زندگی برباد نہ کریں، اپنے ماں باپ
کی عزت کو داؤ پہ نہ لگائیں، اپنے اساتذہ کی عزت داؤ پہ نہ لگائیں، اپنے ملک کی عزت داؤ پہ نہ لگائیں۔ خدا کے لیے غور و فکر کریں اور سوچیں، بند باندھیں، شیطان کے وار کو سمجھیں، نفس کے وار کو سمجھیں۔ ہمیں تو یہی نہیں پتہ کہ شیطان کا وار کیا ہے اور نفس کا وار کیا ہے۔ ایک دشمن ہے جو ظاہری ہے، جو شیطان ہے، اور ایک وہ ہے جو چھپا ہوا ہے، وہ آپ کا نفس ہے۔ تو آپ باندھیں، اللہ رب العزت سے ڈریں۔ تو میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب سے پہلے مجھے اور آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ میری ویڈیو اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں اور لائک کر دیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔